آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان خلافت راشدہ ہے۔ اس سبق کے دوران ہم خلافت راشدہ کا مفہوم، خلافت راشدہ کے دور کی اہم خصوصیات، کامن خصوصیات اور اسی طرح خلفائے اربعہ، خلیفہ اول، ثانی، ثالث اور رابع چاروں کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ تفصیلی تعارف کے لیے آپ میری کتاب تعارف اسلام، جو آپ تمام طلباء کرام کو LMS پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں تفصیلی تعارف، اور دوسری کتب، تاریخی کتب کی طرف اور دوسری سیرت کی کتب کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، وہاں سے مراجعت کر سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ سے مراد کون سا دور ہے؟ خلافت راشدہ سے مراد وہ خلافت ہے جو علی نہج النبوہ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کا دور، جو 30 سال کا اجتماعی دور ہے، اس کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور سب سے آخری چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس دور میں بہت ساری نمایاں ترین خصوصیات تھی۔ یہ دور جو تھا، یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم، اس میں حکومت قائم کی گئی۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا زمانہ تھا، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے واقعات پیش آئے اس زمانے خلافت راشدہ کے۔ چیز ہے خلافت راشدہ کی خصوصیات، بنیادی خصوصیات، کامن خصوصیات تو تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمیں نظر آتی ہیں، زمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جمہوریت تھی، سب سے پہلی خصوصیت اس دور کی جمہوریت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت علی تک کی خلافت کے لیے نامزدگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جمہوری روح ہی کار فرما تھی۔ کوئی خلیفہ ایسا نہ تھا جس کو امیر مقرر کرنے میں مسلمانوں کی عام رائے اور مرضی کو شامل نہ کیا گیا ہو، جسے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو، ایسا نہ تھا۔ جس طرح ہم دیکھ لیں مثال کے طور پر ثقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں کا حضرت ابوبکر صدیق کو نامزد کرنا، پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی تمام صحابہ سے رائے لینا اور مسلمانوں کا ان کے لیے متفق ہونا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 6 صحابہ کی کمیٹی بنانا، حضرت عثمان کا انتخاب کیا جانا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کا خلافت کا بار اٹھانے کا پر اصرار کرنا، مسلمانوں کے اجتماعی رائے کا خیال رکھنا، یہ تمام طریقے ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں یہ جمہوریت کی روح کار فرما نظر آتی ہے۔ دوسری اہم خصوصیت جو میں نظر آتی ہے وہ نظام شورائی تھا، مشورہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مشورہ خیر ہوتا ہے، مشورے کے ذریعے خیر والی چیز سامنے آ جاتی ہے، اور اس چیز پر صحابہ نے خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ مجلس شورا کی بنیاد عام مسلمانوں سے رائے لی جاتی اور مشوروں پر عمل کیا جاتا۔ ہر مسلمان کو مشورہ دینے کا پورا حق تھا، اور حکومت پر نکتہ چینی کا حق بھی رکھتا تھا ہر انسان، ہر مسلمان۔ علاقوں کے حکام اور والی بھی باہم مشورے کے ذریعے مقرر کیے جاتے تھے، اور لوگوں کی پھر شکایات کی بیس پر بنیاد پر ان کی تبدیلی بھی کر دی جاتی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ میں عوام سے مشورے اور رائے کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ ایک اہم خصوصیت عوام کے حقوق تھے۔ خلافت راشدہ میں تمام عوام کو بنیادی حقوق حاصل تھے، ان کی شخصی سیاسی آزادی کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے حقوق یکساں تھے، اور ان حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری تھا۔ تمام خلفاء کے زمانے میں کوئی شخص کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی کسی پر زیادتی کی جاتی تھی، یعنی کسی کو بھی اس بات کا حق حاصل نہ تھا کہ وہ کسی پر زیادتی کرتا۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کی جاتی تھی۔ اسی طرح
खिलाफत राशिदा की एक अहम खसूसियत अदल व इंसाफ था। चारों खुलाफा के ज़माने में हमें ये चीज़ नज़र आती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या रियाया हो, गोरा हो या काला हो, बग़ैर किसी फ़र्क के अदल व इंसाफ पाया जाता था। ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में अदल व इंसाफ के बेशुमार हमें वाक़ियात नज़र आते हैं। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, सीरत की किताबों को पढ़ते हैं, तो हमें वो वाक़ियात नज़र आते हैं। एक फलाही रियासतें थी। तमाम खुलफा का ज़माना एक फलाही रियासत था, क्योंकि इन ज़मानों खुलफा के ज़माने में बहुत सारी फतूहात का सिलसिला जारी था। सल्तनत वसी हो रही थी, निज़ाम हुकूमत की तरफ तवज्जो दी गई और एक मुकम्मल निज़ाम जमहूरियत के मुताबिक कायम हुआ। अंदरूनी फितनों को दबाया गया और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला किया गया। लेकिन तमाम कामों में एक चीज़ जो कदर मुश्तरक थी, कि मकसद ये था कि अवाम की फलाह, इनकी खुशहाली, आसूदा हाली और इनको अमन व सुकून और इस्लामी रियासत और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ था। ये एक मुकम्मल फलाही रियासत थी जिसमें हर शख्स के हकूक़ व फ़राइज़ और इनकी अदायगी के तरीक़ा कार मुकर्रर थे। इस रियासत का मकसद आइनी फलाह और इस्लामी तसव्वुर फराहम करना था, जो इसकी बड़ी खसूसियत थी। और इसी तरह इस दौर की एक बहुत अहम खसूसियत हुक्काम और उम्माल की बात पुरस थी। यानी इस दौर, इन खिलाफत राशिदा के दौर के अंदर, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे अवाम हो, तमाम के अंदर मसावात थी और हुक्काम मुकर्रर करते वक्त उनकी ज़ाती किरदार को देखा जाता था। फिर उम्माल मुकर्रर होने के बाद खलीफा आज़ाद नहीं था, बल्कि उनकी मुकम्मल निगरानी की जाती थी। और फिर खुलाफा के खिलाफ जो भी किसी इलाके का गवर्नर मुकर्रर होता, निगरान मुकर्रर होता, फिर हज के मौके पर अवाम उनके बारे में राय पेश करती, शिकायत करती और उन शिकायत का इजाला किया जाता था। ये खुलाफा के रास्ते के ज़माने में एक अहम इसी तरह इसके खिलाफत राशिदा की एक और अहम खसूसियत खुलाफा का ज़ाती करैक्टर, ज़ाती किरदार था कि खुलाफा राशिदीन अपनी ज़ुबान से जो कौल और करते थे, फ़ेल उसके मुताबिक होता था। उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं था, उनके बात में अमल करने में फ़र्क नहीं था। वो खुद भी उस पर अमल करके दिखाते थे, अमली नमूना उसवा पेश करते थे। जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो खुलाफा किराम की ज़िंदगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि मेरे बाद खुलाफा को राशिदीन की ज़िंदगी को लाज़म पकड़ना है, वो भी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना थे। ये बहुत बड़ी खसूसियत थी कि उनका ज़ाती किरदार भी आला दर्जे का था, क्योंकि हुकूमत की कामयाबी का तमाम तर दारोमदार खलीफा की ज़ात पर होता है। अगर सरबराए हुकूमत खूबियों का मालिक ना हो, इसका किरदार बुलंद ना हो, तो बावजूद कोशिश के हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। खुलफाए राशिदीन के किरदार की तो बात ही कुछ और थी। ऐसा पाक, साफ और बुलंद किरदार किसी और हुक्मरान का देखने में नहीं आया। ऐसा किरदार जो हर लम्हा उम्मत की भलाई में कोशा था, अवाम की तकालीफ का वो खात्मा कर रहे थे, खुद तकलीफ बर्दाश्त कर देते, दूसरों के लिए सुकून पैदा करते थे, जिम्मेदारी का एहसास था, खुद भूख बर्दाश्त करते, दूसरों की भूख का खात्मा करते थे। सादगी, इनकिसारी, आजिज़ी उनमें नज़र नहीं आती थी, तकब्बुर नज़र नहीं आता था, शर्म व हया था, सखावत थी, खुदा तरसी थी, इसार और खुलूस था, अज़्म और हौसला था। जितनी भी आला किस्म की खूबियाँ हो सकती हैं, जो किरदार के अंदर आला खूबियाँ पाई जा सकती हैं, वो सारी की सारी खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के अंदर हमें नज़र आती हैं। तो ये खिलाफत राशिदा की एक बहुत अहम खसूसियत थी कि उनका अपना एक और खसूसियत जो खुलफाए राशिदीन के ज़माने की खिलाफत राशिदा की थी, वो हुकूमत दीनी हुकूमत थी, जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत की तालीमात पर थी। कुरान और सुन्नत को बेस बनाया जाता, बुनियाद बनाया जाता, तमाम मसाइल के हल के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर हर किसी को ताकीद की जाती है इलाकों में कि कुरान और सुन्नत से तजावुज़ नहीं करेगा, कुरान की तालीमात को, सुन्नत की तालीमात को वो अपनाएगा, उसके मुताबिक वो अमल करेगा। इस्लाम और मुसलमानों की बेलौस खिदमत का जज्बा इस दौर में पाया जाता था। तो इस दौर की तमाम खसूसियत में इस दौर को चलाने वाली वो मुकद्दस हस्तियाँ थी जिसका नस्बुल ऐन इस्लामी रियासत को सियासी और इज्तिमाई निज़ाम दीन के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी फराहम करनी थी। इज्तिमाई निज़ाम तालीम, निज़ाम दीन के असूलों के मुताबिक फराहम करना था।
یعنی اس کو بنیاد بنایا جاتا تھا. تو یہ خلفائے راشدین کے اندر ایک بہت اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے. خلفائے راشدین کا ایک مختصر تعارف چاروں خلفائے کرام کہ ان کے اندر ان کا مختصر تعارف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ان کا مختصر تعارف کہ اسلام لانے سے پہلے تھوڑی سی زندگی ان کی، اسلام لانے کے بعد، اور پھر خلیفہ بنے، خلیفہ کے بعد، اور ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کون سی فتوحات ہوئی، کیسا دور تھا، کیسے انہوں نے قربانیاں دی، قرآن پاک کو جمع کیا گیا، کیا کیا انہوں نے کام انجام دیے، ان کا دور خلافت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا سلسلہ نسب، ان کا دور خلافت، کب خلیفہ بنے، اور ان کا فاروق کہنے کی وجہ، صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہنے کی وجہ، حضرت عمر فاروق کو فاروق لقب دینے کی وجہ. بہت ساری فتوحات، کون کون سے علاقے فتح ہوئے، یہ کون کون سے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے. مختصر غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، ان کا تھوڑا سا تعارف، ان کی حبشہ کی طرف ہجرت اور ان کی قربانیاں، اور ان کے زمانے کے اندر جو علاقے فتح ہوئے اور انہوں نے جو قربانیاں دی، اور پھر ان کا مدفن، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ان کی شہادت، اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، اور اسی طرح خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، ان کا تھوڑا سا نسب کا بیان، اور ان کی جائے پیدائش، فتوحات ہوئی، اور ان کی عظمت اور شان، اور ان کی شہادت، اور ان کے زمانے میں جو فتنے اٹھے. تو مختصر تعارف ان سلائیڈز کے اندر موجود ہے. مزید تفصیلی تعارف کے لیے، تفصیلی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ تاریخ اسلام کتاب دیکھیں گے، اس میں سے آسان طریقے سے مکمل تفصیل سے تعارف لکھا گیا ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو، پوچھ سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے. آپ کے سی آر کے پاس میرا نمبر ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس کو دے دیں گے. اور اسی طرح کوئی پریشانی ہو، اور اسی طرح باقاعدہ یہ لیکچر جون کے اندر ہوں گے، اور گوگل میٹ پر براہ راست کلاسز ہوں گی، اس میں تمام اسٹوڈنٹس شرکت کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو تفصیل سے پڑھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو خلفائے راشدین کے بارے میں ہم نے جو پڑھا اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی، اور ان کی اسوہ کو اپنانے کی کہ ان کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا، جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ رب ان سے راضی ہو گیا، وہ شان والے لوگ ہیں. تو کتنی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے اور جاننا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی خلفائے راشدین کی خصوصیت اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں کوئی پریشانی کسی طالب علم کو ہو تو رجوع کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.